بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن البتہ اگر اتیت لائیں آپ یا دیں آپ الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، اوتو کا معنی دی گئی ہے، الکتاب کتاب، اگر لائیں آپ، اگر دیں آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، کیا دیں؟ بکل آیہ، ہر نشانی، یعنی ہر طرح کی نشانی دیں، ان کے پاس لائیں، ما تبعوا، تب بھی نہیں وہ پیروی کریں گے، ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے، کون؟ یہودی، قبلتک، آپ کی قبلے کی، آپ ہر طرح کی نشانیاں ان کے پاس لائیں تو پھر بھی وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت، نہیں آپ بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کی قبلے کی، آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضہم، نہیں ان کا بعض، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کی قبلے کی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی قبلے کی پیروی کریں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی قبلہ ایک ہے لیکن تھوڑا سمت کا اختلاف ہے، تو وہ آپس میں دڑے بندی ان کی بنی ہوئی ہے، تو وہ آپس میں نہیں پیروی کرتے تو آپ کی کہاں سے کریں گے؟ وما بعضہم، نہیں ان کا بعض، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کی قبلہ کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے کہ ما جاءک جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم سے، انک بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کب بلا؟ جب آپ علم آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی، ان کی قبلہ کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، آتینا دی ہم نے، آتی کا معنی دی، نا ہم نے، ہم ان کو، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے دی، کیا دی؟ الکتاب کتاب، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، وہ اسے پہچانتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو بھی، قبلے کو بھی، وہ سب کچھ پہچانتے ہیں۔ کس طرح پہچانتے ہیں؟ کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، جس طرح ان کو اپنے بیٹوں میں شک نہیں ہے، ان کے پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کرتے، تو اسی طرح آپ کو، آپ کے قبلے کو پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کرتے بلکہ سارا جانتے ہیں۔ وَإِنَّ، بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں، یعنی یقیناً وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کیا ہے ان کو معلوم ہے، تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر، علم ہونے کے باوجود وہ پہچان جو ہے نا اس کو چھپاتے ہیں۔ الحق، حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، نہ ہو جائیں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، البتہ یقیناً اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیتن، ہر طرح کی نشانی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ آپ کی قبلے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، پر انہوں نے اس کی پیروی کرنی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو حسد آڑے آ رہا ہے، وہ بغض کی وجہ سے نہیں مان رہے، وگرنہ دلائل کی کمی نہیں ہے، یعنی وہ، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں ماننا چاہتے، وہ حسد کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے بھائی دیکھو، ایک بندے کی نیت پہلے سے بنی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے بھائی یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہا، یہ صرف میرے ضد کی وجہ سے یہاں اڑا ہوا ہے،
اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں ایسا ہے، لیکن چونکہ ضد کی وجہ سے وہ اڑا ہوا ہے۔ اب ایسے بندے کے پاس آپ 200 علماء کے فتویٰ لے کے آئیں، آپ 300 بندوں کو ان کے پاس لے کے آئیں، آپ 1000 اس کو دلائل دے دیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے بھائی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے بھائی اصل کیا ہے، وہ کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ ضد کی وجہ سے۔ اب جو ضد کی وجہ سے نہیں مانے، آپ وہ دلائل کام نہیں کریں گے۔ یہی اللہ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر لائے آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی آیتیں، ہر طرح کی نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے جتنی مرضی آپ ان کو نشانیاں دکھائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کعبہ کو اور کعبہ کی قبلہ ہونے کو خوب جانتے ہیں، مگر ان کا عناد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کی حقانیت پر دنیا اور دنیا بھر کے دلائل پیش کرو، وہ آپ کی قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ وما انت، نہیں آپ، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کی قبلے کی، یعنی وہ آپ کی قبلے کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور آپ ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آپ کو یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، آپ وحی کی پابند ہیں، تو اس وجہ سے جب آپ وحی کی پابند ہیں تو آپ ان کی قبلے کی پیروی کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور ان کا جو نا وہ مرضی کچھ اور ہے۔ وما انت، نہیں آپ، بتابع، پیروی کرنے والے ان کی قبلے کے، وما بعضهم، نہیں ان کا بعض، بتابع، پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض کی قبلے کی، یعنی ان کی باہمی عناد کا یہ حال ہے، باہمی حسد اور بغض کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قبلے کو پسند نہیں کرتے۔ یہود جو ہے نا وہ صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، نصارہ بیت المقدس کی مشرقی جانب، تو آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ کہاں سے مانیں گے؟ تو اس لیے آپ ان کی جو ہے نا وہ فکر نہ کریں، تو وہ بغض کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں۔ وما بعضهم، نہیں ان کا بعض، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض کی قبلے، یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو صرف سمجھو کہ تمہاری دشمنی میں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اگر تمہاری دشمنی نہ ہو تو وہ آپس میں ان کی بنتی ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تمہاری وجہ سے جب آپس میں وہ اتفاق ہے، وغیرہ ان کے آپس میں نہیں بنتی، پیچھے گزر چکا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواء، ان کی خواہشات کی، من بعد، بعد اس کی، ما جاءک، جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم سے، یعنی اہواء اس کی واحد ہے ہوا، جس کے معنی خواہش نفس، تو قرآن سنت کی پیروی ہے ما جاءک من العلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو علم آتا ہے وہ قرآن و سنت ہے، وہ ما جاءک من العلم ہے، اور اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے وہ انسانی خواہش کی پیروی ہوتی ہے، خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے یا ہندو اور سکھوں کی طرف سے آئے یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر لیں، یہ سب خواہش کی پیروی ہیں۔ تو اس لیے علماء اسلام اہل بدعت کو عام طور پر اہل ہوا کہتے ہیں، بھئی اس کا تعلق اہل ہوا سے، مطلب اہل بدعت سے۔ تو اسی طرح صاحب کشاف نے ذکر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کی تاکید کئی وجوہ کی بنا پر کی گئی۔ پہلے کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، اور خطاب نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو ہے کہ دیکھو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، علم وہ ہے ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ اس کے رسول فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ خواہش نفس ہے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے۔ لہذا امت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو اسی طرح ان عالموں کا کیا حال ہوگا جو منع کرنے کے باوجود جو نا وہ سارا کچھ کرتے ہیں، شریعت میں دلیل نہیں ہے، شریعت میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں منع کی دلیل دکھاؤ بھائی،
کوئی منع کہ ہمیں دلیل دکھاؤ، کوئی منع ہے بس دلیل، حالانکہ دلیل ہمیشہ کرنے کی ہوتی ہے، عبادت میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے، معاملات میں اگر کوئی روکے گا اس کی دلیل ہوگی، یعنی اگر کوئی کہتا یہ کام حرام ہے، یہ تجارت نہیں صحیح، اس کو دلیل دینی پڑے گی یہ حرام ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ معاملات میں اصل چیز اباحت حلال ہے، عبادت میں اصل چیز حرمت ہے، حرام ہے، آپ جو بھی کریں گے اس کو آپ کو کیا کریں دلیل دینی پڑے گی۔ بلین اتباعت، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ کو ایک مسئلے کا علم ہے، قرآن حدیث سے علم ہونے کے باوجود آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ ظالم ہیں، کسی اور چیز کو مانتے۔ الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، اس نبی کو بھی اس قبلے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کما جیسے یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا، بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتا ہے، یقیناً چھپاتا ہے حق کو وہ چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فریقاً، ایک گروہ ہے، یعنی ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں چھپاتے، یہود میں سے عبداللہ بن سلام تھے، نصارہ میں سے تمیم داری اور سویب وغیرہ تھے، جو آپ کے نبی صادق ہونے کو پہچانے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا، لیکن اکثریت ان کی کیا ہے، وہ انکار کرتی۔ لیکتمون، وہ چھپاتے ہیں حق کو، کہ حق یہ ہے ان کو معلوم ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ الحق و حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حالانکہ سلف صالحین جو ہوتے تھے نا وہ گھبرایا نہیں کرتے تھے، گھبرانے کا مطلب یہ ہے، مطلب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو وہی مسئلہ سال بعد آ کر انہوں نے پھر پوچھا، امام مالک نے جو پہلے بتایا تھا بالکل الٹ بتایا ہے اس مسئلے کے، تو اس آدمی نے کہا آپ اتنے سال سے آپ شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، مطلب مسجد نبی میں آپ پڑھاتے ہیں، اتنے بڑے عالم فقیہ ہیں، پچھلے سال آپ نے یہ مسئلہ بتایا، اس سال یہ بتایا۔ اس نے کہا پچھلے سال مجھے ایسے سمجھ آیا تھا، آپ مجھے ایسے سمجھ آئیے، تو میں نے اس کے مطابق بتایا۔ ہر آدمی اس کی بات کو لیا بھی جائے گا، ٹکرایا بھی جائے گا۔ قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سوائے اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کی بات کو، قول کو لیا جائے گا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے اگر ایک مسئلہ پہلے کوئی بیان کرتا ہے، بعد میں اس کو کچھ اور سمجھ آتا تو ٹھیک ہے، اس کو بتایا جائے کہ پہلے ایسے تھا، اب ایسے سمجھ آیا، تو پہلے ایسے دلائل سمجھ آیا جاتا، اب ایسے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی، ان کی بھائی محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، تو بدیع الدین شاہ راشدی کہتے ہیں 6 سال مطلب ان کی جو ہے نا وہ الگ ہوتی تھی، اختلاف تو ہر مسئلے میں علماء کا ہوتا ہی ہے، تو وہ بڑی عید میں آپ کو پتہ کٹے کا قربانی کا مسئلہ چلتا ہے، تو محب اللہ شاہ راشدی بھائی ہیں، دونوں عالم ہیں، وہ جائز کہتے تھے، یہ جائز نہیں کہتے تھے، 6 سال ٹکا کے ایک دوسرے کے مخالف دیتے رہے، تو 6 سال بعد انہوں نے خود قائل ہو گئے کہ بھائی صحیح ہے۔ اسی طرح عبداللہ بہالپور رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ بھی کٹے کے جائز نہیں تھے۔ جلال پور کے اندر سلطان محمود جو ہے نا محدث پوری جلال پور رحمۃ اللہ علیہ، وہ قائل تھے، جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتے تھے وہ دریا درمیان میں آتا ہے، بھائی دریا کے اس پار تو ناجائز ہے، دریا کے اس پار جائز ہے، مطلب ہے میرے فتوے کے مطابق جائز ہے، ادھر ناجائز ہے۔ مطلب ایک چیز پہلے سمجھ آتی، بعد میں نہیں سمجھ آتی، یا بعد میں بندہ اس کے دلائل جو ہے وہ پختہ ہوتے ہیں، وہ اس کو بندہ مانتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا پہلے تو چھویں فرمایا سی تو ہوں تو چھویں آندے جی، ہوں پہلے تک کی بس، پہلے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، پیچھے ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جہاں جان پوچھ کر نہ کیا کہ اللہ بھی ضائع نہیں کرتا، تو ایسے کوئی نہیں۔ الحق حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، نہ ہو جائیں آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یعنی یہود نہیں مان رہے، نصارہ نہیں مان رہے، اتنے سارے لوگ انکار کر رہے ہیں کی بنسی، اگر مطلب حق ہوتا تو سارے مانتے جی، تو یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہے زیادہ ماننے کی، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے، تو لہذا زیادہ لوگوں کے انکار کی وجہ سے آپ شک میں نہ پڑیں، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق
کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔